میں آپ کو یہ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جو پچھلے سال مہنگائی 32% پہ تھی آج 6.7% پہ پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے جو بینکوں کے قرضہ جات ان کے اوپر جو فائنینشیل کاسٹ کہہ لیے یا پالیسی ریٹ کہہ لیں وہ ایک سال پہلے 22-23% تھا, آج وہ کم ہو کر 15% پہ آ گیا ہے, جس سے کہ سرمایہ کاری بڑھے گی اور انشاءاللہ زراعت میں ترقی ہوگی, ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو جابس ملیں گے, کاروبار بڑھے گا. یہ جو کوارٹر جو ہے ہمارا جولائی سپٹمبر کا, اس میں ہماری جو بیرونی ترسیلات ہیں یعنی فورن ریمیٹنسز جو اس کوارٹر میں جو پہلے کوارٹر میں جو پاکستان کے اندر آئی وہ ریکارڈ $8.8 بلین ہے. ملک کی معاشی حالت بہت ہی پتلی ہے, بہت ہی خراب ہے. تمام معاشی اشاریے منفی میں ٹرینڈ کر رہے ہیں اور IMF ڈیل میں طے کیا گیا کوئی بھی ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا, اور مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ٹیکس ہدف سے 321 ارب روپے کم جمع ہونے کا خدشہ یا امکان ہے, جبکہ آزاد ذرائع کے مطابق ریونیو شارٹ فال اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے, جس پر ہنگامی طور پہ IMF کا وفد پاکستان آ رہا ہے اور اس وفد کی پاکستان آمد سے جو ہے حکمرانوں کے رنگ زرد پڑے ہوئے ہیں. خیال ہے کہ حکومت کو منی بجٹ لا کر نئے ٹیکس لگانا ہوگا اور مہنگائی سے نڈال عوام کو اب کند چھری سے ذبح کیا جائے گا. معاشی بحران کتنا خوفناک ہے ناظرین, اس کا اندازہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کا کہنا ہے کہ اب کوئی ملک بھی پاکستان کو قرض دینے کو تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ چین اور سعودی عرب جیسے دوست ملک بھی پاکستان میں مزید ڈپازٹ رکھنے یا رول اوور کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹیکس ہدف کے حصول کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور نئے ٹیکس لگانے کے سوا کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے, اور اورنگزیب صاحب نے IMF کے وفد کی آمد سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا, گورنمنٹ اپنے ہی بنائے ہوئے جو تمام ٹارگٹس تھے ان کو میٹ نہیں کر پا رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس اگر لگانا پڑا تو گورنمنٹ مزید ٹیکس لگائے گی. یہ کس نے کہا جی؟ یہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے 2 دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا. سنیے. اگر یہ ٹیکس ریونیوز ہم اس دفعہ نہ بڑھا سکے, کیا چوائس ہے ہمارے پاس؟ گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور سیلریڈ کلاس اینڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر, رائٹ؟ اٹس ناٹ سسٹینیبل اینی مور. منی بجٹ کے حوالے سے آج مہتاب حیدر صاحب نے بھی ایک سٹوری کی ہے دی نیوز کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ FBR کو موجودہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں 190 ارب روپے کی آمدنی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ذرائع کے مطابق ٹیکس وصولیوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے IMF نے پاکستان کو 500 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی ہدایت کر دی ہے. ذرائع کے مطابق IMF ہدف کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ حکومت کو اپنے اخراجات میں کمی کرنا ہوگا. دوسرا آپشن ہے 190 ارب کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا. بجٹ اہداف اور معاشی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے IMF مشن نیتھن پورٹر کی قیادت میں 11 سے 15 نومبر تک پاکستانی حکام سے مذاکرات کریں گے, جس کے بعد حکومت پاکستان اپنا اگلا قدم اٹھائے گی. 3 ماہ کا IMF کا ہدف تاجر 2 اسکیم کا 10 ارب روپیہ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے. میں نے خبر کیا جس کو آج تک FBR نے چیلنج نہیں کیا, حکومت نے نہیں کیا. 3 ماہ میں ہارڈلی 10 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا. 99.99% سے انہوں نے اپنا جو ہدف تھا تاجروں سے ٹیکس وصول کرنے کا مس کیا. اب اس کے مقابلے میں آ جائیے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے صرف 3 ماہ میں 111 ارب روپے کا ٹیکس دیا, جو پچھلے مالی سال سے 56% زیادہ ہے. تو یہ ہے وہ اعداد و شمار جو چیخ کے بول رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات غلط ہیں. جو بجٹ تھا ہم نے اس وقت بتا دیا تھا یہ بجٹ غلط ہے, یہ حاصل نہیں ہوگا. ہم نے اس وقت آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جس قسم سے یہ ڈیل نیگوشیٹ ہوئی ہے یہ آگے نہیں چل سکتی, یہ ان ریئلسٹک ڈیل ہے. تو 4 ماہ بعد ریزلٹس آپ کے سامنے آ گئے. ٹیکس ریونیو کا ہدف FBR کا
3 ماہ کا جو ہے وہ انہوں نے مس کیا تقریباً 90 ارب روپے سے، اور جو 4 ماہ کا تھا 190 ارب روپے سے کر دیا، اور یہ آگے سلسلہ رکے گا نہیں. تاجروں سے 10 ارب روپیہ لینا تھا، 10 لاکھ لیا. پھر اسی طریقے سے ایک اور جو تھا، چاروں صوبائی حکومتوں نے پروونشل کیش سرپلس دینا تھا، کوئی 342 ارب روپے کا. پنجاب کا آ گیا خسارہ ایز پر دی وزارت خزانہ، یہ اپنے فگر نہیں دے رہا، وزارت خزانہ کی سمری ریلیز ہوئی ہے. 160 ارب کا پنجاب حکومت نے خسارہ کیا. پروونشل کیش سرپلس کا ہدف حاصل نہیں ہوا. آلدو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے نمبرز ٹھیک ہے. بہرحال عظمہ بخاری جانے اور IMF جانے، نہیں اور IMF جانے.